الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 27 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ تنبیہ تھی کہ لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ اس کو سلامتی کا گھر اس لیے کہا ہے کہ حقیقی سلامتی انسان کو اسی گھر میں جا کر میسر ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ اسی سلامتی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر وہاں کسی غم کا اندیشہ ہوگا، نہ تمہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ تو نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے اندیشے، یہ جس گھر میں نہیں ہوں گے وہی در حقیقت سلامتی کا گھر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ تو ان لوگوں کا ہے جو نیکی کو اختیار کریں، بھلائی کو اختیار کریں۔ اس کا صلہ بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہے، اور یہ صلہ برابر کا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر سے ادا کیا تھا کہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ اللہ کے وہ بندے جو بھلائی کا طریقہ اختیار کریں گے، نیکی کی راہ اپنائیں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہی کا صلہ ہے اور اس پر مزید بھی۔ پھر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ جنت کیا ہے، وہ سلامتی کا گھر کیا ہے، اس میں انسان کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، اور سب سے بڑی جس نعمت کے بارے میں بتایا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی موت کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، وہاں راحت ہی راحت ہے اور ابدی زندگی ہے۔ اب اس کے مقابل کو بیان کیا، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا۔ فرمایا کہ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے خدا کا قانون کیا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ یعنی بھلائی کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ بہت فیاض ہیں، وہ صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے جو کسی نیکی کے لیے اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ دیں گے اور اس کے بعد مزید عنایات بھی فرمائیں گے۔ اسی اصول پر بعض جگہوں بیان کیا ہے کہ یہ بدلہ 10 گنا 70 گنا تک ہو سکتا ہے، لیکن برائی کے معاملے میں ٹھیک انصاف ہوگا۔ جتنی برائی کی ہے اس کے لیے اللہ کے قانون میں جو سزا مقرر ہے وہی ملے گی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی بھلائی کے لیے تو مزید بھی ہے۔ بھلائی کے معاملے میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ برابر برابر دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، نہیں، وہاں عنایات، افضال، رحمت، کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بھی، لیکن برائی کا بدلہ پورے انصاف کے ساتھ بالکل برابر ہے، اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ تو یہاں جب تنبیہ فرمائی اور دونوں پہلوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بھی بیان کیا تو یہ قانون بھی واضح کر دیا کہ برائی کے لیے صلے کا کیا قاعدہ ہے اور بھلائی کے لیے صلے کا کیا قاعدہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ۔ پیچھے یہ کہا تھا کہ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ یہاں فرمایا کہ ان پر ذلت چھائے گی،
اس موقع کے اوپر ذلت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، یعنی وہاں کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا آ کے، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا ہے یا مجھ سے متعلق ہے۔ خدا کی بارگاہ میں خدا ہی کا فیصلہ ہوگا، اسی کی رحمت و عنایت ہوگی تو کوئی زبان کھول سکے گا، اس کی اجازت ہوگی تو کوئی بات کر سکے گا۔ اس لیے آخرت میں کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ بندہ مومن کو اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اپنے خالق ہی کو بنانا چاہیے۔ وہی صلہ دے گا، وہی رحمت فرمائے گا، وہی عنایت کرے گا، اور اگر کسی کی بات سننی ہے تو اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس پر حاشیہ ہے، سلسلہ کلام کے بیچ میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی درمیان میں بات کو روک کر یہ الفاظ آئے ہیں، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ سلسلہ کلام کے بیچ میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں سے مدد اور سفارش کی امیدیں باندھتے ہو ان میں سے کوئی بھی وہاں کام نہ آئے گا۔ یعنی یہاں تو انسان فلسفے بیان کر سکتا ہے، امیدوں کے محل استوار کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ وہ وہاں اپنی مرضی سے زبان کھول سکتا یا کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سفارش کی امید باندھنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے باندھو، کسی رحمت کی توقع کرنی ہے تو اس پروردگاری سے کرو، عفو و درگزر کی امید رکھنی ہے تو اسی سے رکھو۔ جن ہستیوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گی یا سفارش کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، یاد رکھو مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس دن اللہ کے مقابل میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ کَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کی اور برائی کا بدلہ پانے کے لیے خدا کی عدالت میں اٹھا کھڑے کیے گئے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے۔ انسان جب آخری درجے کی مایوسی میں جاتا ہے، جب وہ انجام نظر آتا ہے کہ جس کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی ہے، تو جو کچھ اس پر گزرتی ہے اس کا سب سے بڑا ظہور چہرے ہی پر ہوتا ہے، اسی کو تصویر میں نمایاں کر دیا ہے۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی، جن کو یہاں پرستش کا مصدر بنائے ہوئے ہیں، جن کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں یا خلق میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں یا امر میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب جن کو یہ معبود بناتے اور جن سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یہ ہوا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو سامنے بلا لے گا، یعنی ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی۔ آیت میں جمیعاً کی تاکید اسی مدعا کے لیے ہے، یعنی یوم نحشرہم کے بعد جو جمیعاً کا لفظ آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ نہ تم ہماری گرفت سے بچ سکو گے نہ تمہارے معبود، سب کے سب حاضر کیے جائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم،
پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ یہ تم اپنی جگہ ٹھہرو میں عربیت کا وہی اسلوب ہے جو ہماری زبان میں بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم ظرف یا مفعول نہیں بولتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں مکانکم کا لفظ ہے، اس سے پہلے امکسو یا کفیو یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ عربی زبان میں یہی اسلوب ہے، اس طرح کے موقعوں پر ہماری زبان میں ظرف یا مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب سامنے جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس جگہ یا فلاں مقام پر، بلکہ یہی کہنا کافی ہوتی ہے مکانکم، امکسو یا کفو، اس طرح کا کوئی فعل یہاں حذف ہے، ہم اس کے برخلاف الٹ کرتے ہیں۔ ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ معبود اپنے عابدوں سے اظہار برات کر دیں گے اور بالکل الگ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، آگے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہاں پر جدائی ڈال دینے کا مطلب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب معبود تھے تو اپنے پوجنے والوں کا کچھ خیال کریں، اور پوجنے والے ہیں تو بڑھ کے معبودوں کا دامن پکڑیں، لیکن فرمایا کہ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا، وہ وہاں کھڑے ہوں گے، وہ وہاں کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بس اس سے آگے اب کوئی قدم بڑھانے کی جسارت نہ کرے۔ اور فرمایا کہ یہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یہ اظہار برات ہوگا، یعنی جن پر یہاں بھروسہ کر کے بیٹھے رہے وہ بھی وہاں پر اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ معبود اپنے عابدوں سے اظہار برات کر دیں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں، ہم تو تمہارے معبود نہیں تھے، یعنی اس تعلقی کی نفی کر دیں گے جس کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ تعلق تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نافع ہوا اور قیامت میں بھی نافع ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ اور مزید کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی معبود کہیں گے جن کو پوجا جاتا رہا، جن کو یہاں بڑی حیثیت دی گئی، جن کے اختیارات بیان کیے گئے، جن کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ کائنات کی باغ بھی کسی درجے میں انہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ابدال اور کسی کو قطب اور کسی کو غوث اور معلوم نہیں کیا کیا بنایا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ اس موقع کے اوپر کہیں گے کہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ تم آ کے کیا کرتے رہے اور کیا کیا تمنائیں اور آرزویں ہم سے وابستہ کرتے رہے، ہم نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا ہے، ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان میں ان در حقیقت انا ہے جس پر لغافلین کا لام دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ گویا ایک نوعیت کی تاکید اس میں پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ یعنی اب جب سب سہارے ختم ہو جائیں گے، معبود بھی اظہار برات کر دیں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ موجود ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری قبروں پر آؤ اور ہمارے چڑھاوے چڑھاؤ اور ہماری نظریں پیش کرو اور ہم سے آ کے دعائیں مانگو اور ہم کو غوث قطب قرار دو، ہم نے نہیں کہا تھا یہ سب، ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اور یہ جو تم ہمیں پوچھتے رہے
عبادت کی یہ سب شکلیں ہیں، نظر پیش کریں یہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے، وہاں جا کے چلہ کشی کریں یہ اعتکاف ہے، یہ بھی عبادت ہی کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یہ کہہ کے وہ تو الگ ہو جائیں گے، اب یہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ دنیا میں جو عمل کر کے آیا ہے اب عمل سامنے ہوگا، امیدیں ختم، آرزوئیں ختم، سہارے ختم، صرف عمل ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جب سب سہارے ختم ہو گئے تو اب گویا دربار میں حاضری ہو گئی، اب تنہا وہ پروردگار ہوگا اور یہ مجرموں کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہوں گے اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، اس کے عاجز بندوں کی حیثیت سے، اور سامنے پروردگار ہوگا اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ جو کچھ ہوگا بالکل قاعدے کے مطابق، میرٹ پر، جو معیارات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق، اور وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو گویا ہر پہلو سے یہ تصویر ایک جامع تصویر ہے اور بتا دیتی ہے کہ ہر انسان کو وہاں اس دن کس صورتحال سے دوچار ہونا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ ان سے پوچھو، استدلال کی سورہ ہے، بار بار پلٹے گی اور پھر استدلال شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان میں سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یعنی یہ کیا کیا تم نے، کن لوگوں کو اپنا معبود بنایا، کن سے امیدیں وابستہ کیں، وہ انجام تو تم نے دیکھ لیا۔ آج وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو، انہوں نے تمہاری عبادت کو اور تمہارے تعلق کو قبول کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ اس روز حشر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، اس صورتحال سے تمہیں دوچار ہونا پڑے، حقائق پر غور کرو۔ چنانچہ تنبیہ کے لیے ارشاد ہوا، ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یعنی یہ امیدیں کن سے لگا رہے ہو، کن کو غوث، قطب، ابدال اور معلوم نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کون روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں، یعنی یہ جو صلاحیتیں تم کو ملی ہیں جن کی بنیاد پر تم ایک باشعور ہستی ہو۔ قرآن میں شعور کے بیان کے لیے اس کے ظرف کو لے کر مدعا ادا کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ظاہر ہے کہ انہی کے ذریعے سے، یہ حواس ہے، ہمارا شعور کام کرتا ہے، تو انہی کو بالعموم اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں، یعنی یہ سب کس نے دیا اور کس نے یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، کون ان کا خالق ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی یہ زندگی موت کا کارخانہ جس کی کچھ جھلک اپنے سامنے دیکھتے ہو، اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں، بڑی عمدہ مثالیں دی ہیں کہ کس طرح زمین ہوتی ہے، پانی کی ایک چھینٹ پڑتی ہے، کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے تمہارے سامنے نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ سوالات رکھ دیے ہیں سامنے۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، ان سے پوچھو۔ فرمایا کہ جب پوچھو گے تو یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، یہ مشرکین عرب یا قریش، یہ دین ابراہیمی ہی کے بقایا میں سے تھے۔ تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللہ، اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی اس کا جواب اور کچھ نہیں دے سکیں گے،
جب یہ سوال مجرد کر کے پوچھا جائے گا تو یہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے، کان اور آنکھیں اسی کے اختیار میں ہیں، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے وہی نکالتا ہے، نظم عالم کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے۔ جب اس طرح پوچھو گے تو ان کے پاس بھی کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ خدا کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، اہل عرب ان میں سے کسی کو بھی اپنے معبودوں سے متعلق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے ہاں شرک کی صورت ہے، عملی لحاظ سے شرک کی صورت یہی وہاں تھی، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کھلا اقرار تھا کہ ہاں فلاں اور فلاں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو بنیادی عقائد ہیں، وہ جس طرح مسلمانوں میں جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی ہے ان سے بھی پوچھیں تو ان سوالوں کے جواب وہ بھی یہی دیں گے۔ یعنی جب بات اس طرح پوچھی جاتی ہے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، وہ جن دیویوں دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، یعنی یہ نہیں خیال تھا ان کا۔ وہ جن کو دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ ان کے ہاں شرک بالکل اس کی ابتدائی صورت میں جیسے کہ وہ پیدا ہوا اسی طرح تھا، یعنی فرشتوں ہی کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا کے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا تصور تو خدا سے نیچے ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے ابتدا ہی میں یہ بتا دیا کہ ہم تنہا مخلوق نہیں ہیں جس کو شعور اور ارادہ دیا گیا ہے، ہم سے پہلے اس زمین پر جنات تھے اور اس سے بھی پہلے اللہ کے فرشتے موجود رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی انبیاء ہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ اس کائنات کا نظم چلانے میں ان کو بعض ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، یعنی کوئی مختار نہیں بنا دیے گئے، وہ حکم کے بندے ہیں، ان کو جو ہدایت کی جاتی ہے اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی فرشتوں کا علم کہ اللہ کے ہاں ایک مخلوق یہ بھی ہے اور اس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور رزق سے متعلق، بارشوں سے متعلق، آندھی طوفان سے متعلق اور اس طرح کی چیزیں یہ ان سے متعلق ہیں، تو اسی سے اصل میں ان کو دیوی دیوتا بنا کے پوجنے کا تصور پیدا ہوا۔ مشرکین عرب کے ہاں شرک کی نوعیت یہ تھی، وہ جن دیویوں دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، یا ابر و ہوا اور سورج اور چاند کے موجد ہیں، یا زندگی اور موت پر متصرف ہیں، یا نظام کائنات کا سررشتہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، یعنی ان کو بہت قرب کا مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات ان کو دے رکھے ہوئے ہیں، یہی عقیدہ تھا ان کا بھی۔ خدا ان کی سنتا ہے، یعنی اگر یہ کسی موقع پر کوئی بات کہیں گے تو اسے ٹالا نہیں جائے گا۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں، یا ان کے عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ ان کو یعنی ان معبودوں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو اگر راضی رکھا جائے تو یہ خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلواتے ہیں، اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا اور حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے۔ یہ اگر دیکھیے تو ہمارے ہاں بھی جتنی شرک اور شرک کے متعلقات میں گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، سب میں کم و بیش یہی بات مانی جاتی ہے، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے قدم بڑھاتے ہیں، یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کے محبوب بندوں کے درباروں میں جاتے ہیں یا ان کو کوئی حیثیت دیتے ہیں یا ان کے کوئی مناسب مانتے ہیں، تو ہم ان کو خدا نہیں بناتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، یہ خدا کے چہیتے ہیں، خدا ان کی سنتا ہے، یہ کوئی کام کرانا چاہیں گے تو کرا لیں گے، لہٰذا ہم تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ التفات میسر رہی تو دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی خدائی سے،
جب آپ بحث کریں گے تو یہی کہا جائے گا خدائی سے ملیں گی لیکن یہ دلوا دیں گے، ان کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہوا تو وہاں پر بھی ہماری دستگیری کریں گے اور اپنے کسی مرید کو آسانی سے دوزخ میں تھوڑا ہی جانے دیں گے۔ حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ بخشوا لیں گے بلکہ اونچے اونچے درجے بھی دلوائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کی نوبت آئی گئی اور وہاں درجہ کم ہوا تو پھر بھی ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح کے تصورات تھے جو مشرکین عرب نے قائم رکھے تھے۔ مشرکانہ توہمات دنیا بھر میں کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر گویا وہ مذاہب سامنے آ جاتے ہیں کہ جو اپنی ذات ہی میں مشرکانہ مذاہب ہیں، یعنی اپنی پیدائشی میں۔ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی امتوں کا تعلق ہے ان میں جب شرک در آتا ہے اور اس درجے میں در آتا ہے جیسے کہ مشرکین عرب کے ہاں در آیا تھا، یعنی وہ باقاعدہ شرک کو یا اللہ کے شرکاء کو اپنے دین کا حصہ سمجھنے لگے تھے، تو وہاں پر بھی وہ اسی درجے میں آتا ہے، یعنی یہی آخری جگہ ہے جہاں تک پہنچتا ہے۔ تو سوالات کیے تھے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہوگا، یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ فقل افلا تتقون، تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں۔ یعنی یہ جواب دے رہے ہو کہ روزی وہ دیتا ہے، کان اور آنکھیں اس کے اختیار میں ہیں، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے وہ نکالتا ہے، نظم عالم کی تدبیر وہ کر رہا ہے، یہ مانتے ہو، اور پھر اس کے اذن کے بغیر، اس کی طرف سے کسی خبر کے بغیر، اس کی طرف سے کسی دلیل کے بغیر کسی دوسرے کو اس کی خدائی میں شریک کرتے یا اختیارات بانٹتے ہو تو ڈرتے نہیں اس سے؟ یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ باندھ رہے ہو اس پروردگار پر۔ میں نے لکھا یعنی جب یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے قہر و جلال سے ڈرتے نہیں کہ اس پر افطرا کر کے یعنی جھوٹ باندھ کر، کہ اس پر افطرا کر کے دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک بنا دیتے۔ یعنی تمہیں خوف نہیں آتا خدا کا؟ کیا کرو گے وہاں جب یہ سب پوچھا جائے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ یعنی یہ نہیں جن کو بنائے بیٹھے ہو، کوئی اختیار نہیں ان کے پاس، یہاں بھی بے بس وہاں بھی بے بس، خود محتاج بیٹھے ہوئے، خود مانگ رہے ہیں۔ تمہارا پروردگار حقیقی اللہ ہی ہے۔ حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا مانتے ہو تمہارا رب حقیقی بھی وہی ہے، اس کے سوا جن کو رب بنائے بیٹھے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی وہ صرف معبود نہیں ہے، پالتا وہی ہے، دعائیں وہی سنتا ہے، تمہاری ربوبیت کا اہتمام وہی کرتا ہے، مالک وہی ہے، آقا وہی ہے، اور صرف معبود اور مالک اور آقا ہی نہیں، اس کائنات کا بادشاہ وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں تعوذ سکھایا گیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی جہانوں کا پروردگار، جہانوں کا بادشاہ، جہانوں کا معبود، لوگوں کا معبود، لوگوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا رب۔ جس کو خدا مانتے ہو تمہارا رب حقیقی بھی وہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے محض کہ وہ بنا کے کہیں بیٹھ گیا ہے، بنا کے بیٹھ گیا تو خالق مان لیا، نہیں، اس کے بعد ایک ایک معاملے کی براہ راست نگرانی کر رہا ہے، سب کچھ تمہیں اس کے اذن سے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی وہی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوتی ہیں ان میں رب کی صفت کس مفہوم میں ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ یعنی خدا سے متعلق جن باتوں کو مانتے ہو ان کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ اپنا رب بھی تنہا اسی کو تسلیم کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہی حق ہے، تو اس حق کے خلاف جو کچھ بھی مانتے ہو اسے صریح ضلالت یا گمراہی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟
معبود مانتے ہو، خالق مانتے ہو، تو پھر تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ کدھر پلٹے جاتے ہو، تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں تصرفون کا لفظ آیا ہے جس کے معنی پھرائے جانے کے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ عقل و منطق تو کسی اور طرف لے جا رہی ہے، لیکن تم نے اپنی باغ کس کے ہاتھ میں دے دی ہے جو تمہیں اس طرح ہرزہ گردی کرا رہا ہے؟ یعنی کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ کس کے ہاتھ میں ہے تمہاری باغ؟ انسان کی باغ اس کی عقل کے ہاتھ میں دی گئی ہے، تو اس کے تقاضے تو وہ ہیں جو ہم نے بیان کر دیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔